السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بچوں، آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے لگا ہوں تاکہ آپ اس کہانی کو سن کر اپنے اخلاق کو درست کر سکیں۔ یہ اخلاقی کہانی ہے اور زندگی کو اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں اخلاق سیکھنا ہوں گے، اور جو قومیں اخلاق سے عاری ہوتی ہیں، اخلاق نہیں سیکھتی، غیر مہذب، غیر تہذیب یافتہ ہوتی ہیں، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ اور اخلاق ہی تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنا، کہ آپ نے کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر یہی کہا تھا کہ کیا لوگوں تم نے مجھے کبھی جھوٹا سمجھا، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، کبھی میں نے کچھ گالی گلوچ کیا، کبھی کسی کے ساتھ برا کیا؟ تو تمام کفار نے یہی کہا تھا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ بھی سمجھو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور وہ پوری زندگی حضور کی ذات سے، وہ قطعاً یہ نہیں تھے کہ حضور جھوٹے ہیں، غلط ہیں، اور نہ ہی وہ خدا کے منکر تھے کہ بھئی خدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بیٹا قرآن کے منکر تھے۔ قرآن اصول ہے، زندگی گزارنے کی کچھ ضوابط ہیں کہ جو قوم جو ہے اس قوم نے وہ قبول نہ کیا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ ذلیل اور خوار ہوئے اور بدر میں وہ مارے گئے۔ اور جن لوگوں نے اس چیز کو قبول کیا، قرآن کو مانا، تو وہ آپ حضرت عمر فاروق کو دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کرام۔ تو آج میں آپ کو صحابہ کرام کی زندگی سے ہی متعلق ایک اخلاقی کہانی سناتا ہوں تاکہ آپ اپنے اخلاق کو اچھا کر سکیں اور زندگی کو خوبصورت بنا سکیں۔ تو پیارے بچوں، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن ستاروں کی مانند ہیں۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور حاصل کیا اور اس نور کو تمام دنیا میں پھیلا دیا۔ صحابہ کرام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین تھے، اس کے امانت دار تھے، تاکہ وہ انہوں نے پہنچانا ہی پہنچانا تھا، کیونکہ وہ امین تھے۔ امین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس امانت رکھی جائے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دی گئی تھی، دین، اور دین کو انہوں نے آگے پھیلانا تھا۔ عظمت کے ان میناروں میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایمان افروز آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یمن کے قبیلے اشہر سے تعلق رکھنے والے 50 نیک انسان اسلام قبول کرنے کے لیے جہاز میں سوار ہو کر حجاز کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں اچانک ہی ہوا کا رخ بدلنے لگا اور ہواؤں کو جہاز حجاز پہنچنے کے بجائے حبشہ جا پہنچایا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کی جس جماعت نے ہجرت کی تھی، وہ ان دنوں حبشہ ہی میں تھی۔ قبیلہ اشر کا یہ قافلہ ان مہاجرین کے ساتھ ہی مدینہ منورہ پہنچا اور فتح خیبر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لایا۔ ان اعلیٰ صفت انسانوں میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش آواز انسان تھے۔ وہ بہت اعلیٰ آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک رات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آتا ہے۔ وہ اس وقت اپنے گھر میں تلاوت کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری، کیونکہ یہ قبیلہ اشر سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کو
آل داود کی خوش الحانی عطا ہوئی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو سنا اور سن کے کہا کہ اللہ نے تو ابو موسیٰ اشعری کے گلے میں حضرت داود علیہ السلام کا سر رکھ دیا، جیسے حضرت داود علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، بالکل ابو موسیٰ اشعری ایسے تلاوت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کے لیے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا کہ جو لوگ اسلام قبول کریں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ انہیں قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی برحق نے انہیں تعلیم قرآن کا جو فریضہ سونپا، انہوں نے اسے زندگی بھر اپنا وظیفہ بنائے رکھا، حتیٰ کہ جب خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بصرے کا گورنر مقرر کیا تھا تو بھی ان کا یہ حال تھا کہ شہر کی مسجدوں میں گھوم گھوم کر قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے بصرے کے علماء اور فضلاء کو، جن کی تعداد 300 سے زائد تھی، جمع کیا اور ان سے خطاب کیا اور کہا کہ قرآن تمہارے لیے باعث اجر بھی ہے اور باعث وبال بھی، اس لیے تم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو، اس کے احکام پر چلو، کہیں قرآن تمہارے پیچھے نہ پڑ جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم قرآن پڑھنا چھوڑ دو اور بے پرواہ ہو جاؤ اور وہ تمہارے حق میں وبال بن جائے۔ جو شخص قرآن کی پیروی کرتا ہے وہ اسے جنت کے باغوں میں لے جاتا ہے، اور جس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اسے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اب حضرت ابو موسیٰ اشعری کی یہ بات کتنی قابل غور ہے۔ تو بچوں روزانہ وقت نکالیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ نہیں تو 20 منٹ 30 منٹ آپ کے لیے کافی ہیں بچوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پاک پڑھانے کے ساتھ ساتھ، یعنی اور آپ کے کیا کام تھے، تو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تفسیر، ان کے معنی اور مطالب کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ وہ تجوید و قرات کے ماہر اور ایک اچھے اور بہترین قاری تھے، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو سماع باندھ دیتے، ہزاروں کا ہجوم ہوتا، لوگ دور دور سے انہیں سننے کے لیے آتے تھے، ان کی زندگی سے فیض حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کی حیات، آپ کی زندگی بھی ایک شاہد اور ایک اعمال صالحہ کا مجموعہ تھی۔ اور کم از کم اگر آپ قرآن پاک کی تفسیر اور منطق اور یہ چیزیں بیٹا یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہیں، تو پہلا سٹیپ آپ کا انتخاب کریں، آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، سیکھیں، اور ایک ہی بار سیکھیں، پہلے یہ نہیں، کیونکہ جب آپ کچھ غلط سیکھ لیتے ہیں پھر آپ صحیح سیکھتے ہیں تو غلط کو صحیح کرنے میں پھر وقت لگتا ہے، لیکن آپ پہلے ہی صحیح ہوں تو پھر ایک ربط، ایک تعلق آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اس کہانی کو سمجھ کر اخلاق، اور یہ ایک اخلاقی ہے کہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فیض اور ایک فضل آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے ہر کام میں آسانی ہوگی۔ شکریہ بچوں، اللہ حافظ۔ اگلی کہانی کے لیے انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔